يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، تم اپنے ذہنوں میں بہت سے گمان قائم کرتے ہو، یاد رکھو ان کاموں کو چھوڑ دو، ان کاموں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جو گمان اور جو خیال اپنے دل میں پیدا کر رہے ہو اس میں سے بعض گناہ ہیں۔ لہذا بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی تحقیق کے بلا وجہ کسی کے متعلق اپنے ذہنوں میں کوئی خلاف گمان قائم نہ کرو، بدگمانی کے قلعے اور خیال اپنے دلوں میں نہ تیار کرو جب تک کسی قوی دلیل سے تمہارے سامنے وہ بات ثابت نہ ہو جائے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ بھلائی کا گمان رکھو، حسن ظن کا معاملہ ان کے ساتھ کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بندے کو اپنی آنکھ کے سامنے کسی دوسرے کا مال چراتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ چوری کر کے ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا لی اور اللہ تعالی کا حوالہ دے دیا تو میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہوں، میں تیرے خلاف اب کوئی گواہی نہیں دیتا کہ تو نے چوری کی ہے۔ جب کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس کے بعد بھی جب بندے نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ گویا وہ یہی بتانا چاہتے تھے کہ میری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف یہ احتمال بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے قسم کھا کر کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے اس بندے کا اس پر کوئی حق ہو، اس کا قرض اس کے ذمے ہو یا کوئی اور حق کے واجب اس کے ذمے ہو اور وہ شخص اسے نہیں دے رہا ہو اور وہ کسی دوسرے طریقے سے اپنا حق اس سے حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یہ احتمال ممکن ہے اس کام میں، لہذا جب اس نے اللہ کا حوالہ دے دیا تو میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑتا ہوں، میں اس سے بدگمانی نہیں رکھتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ بدگمانی نہ کرو۔ بلکہ ایک بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو کوئی کام انجام دیتے ہوئے دیکھو
یا اس کام کا تعلق کسی مسلمان سے متعلق ہو، تو اگر یہ احتمال اس کام میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کام کو اس مسلمان نے اسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہی انجام دیا ہوگا، تم اپنے ذہن میں اسی بات کا احتمال قائم کرو، اس کے خلاف اپنے ذہنوں میں نہ بیٹھاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اصول یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی بھلائی ہے۔ جو بندہ اس اصول کو نہ مانے، اس اصول پر عمل پیرا نہ ہو، اس سے معاشرے میں جو بگاڑ ہوگا وہ تو درکنار، خود اس کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی، زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آج ہم بازاروں سے گوشت کی دکانوں سے جو گوشت خریدتے ہیں اور اسے بے دھڑک لا کر استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، اب اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جانور پر اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور اور اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ اب نہ تو وہ گوشت جو ہم نے خریدا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، یا کہاں ذبح کیا گیا ہے یا کس نے ذبح کیا ہے، ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کے متعلق جن کا وہاں رہنا سہنا ہوتا ہے، اگر ان کی زبانی بھی آپ سنو تو یہی سننے میں آئے گا کہ وہ لوگ یوں کاٹتے ہیں، یوں کاٹتے ہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں اور اسی طرح جانور کو ذبح کر دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی باتیں سنیں اور اپنا یہ رویہ انجام دیں کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کس نے ذبح کیا ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح ہوا ہے یا نہیں، تو ہمارے لیے گوشت کھانا شاید زندگی بھر ممکن نہ ہو۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ گوشت فروخت کرنے والا مسلمان ہے اور تم اس سے گوشت خرید رہے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور تم یہی گمان کرو کہ یہ مسلمان گوشت بیچ رہا ہے، لہذا اس نے اس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا ہوگا، ورنہ اس کے خلاف گمان کریے اور اپنی زندگی اجیرن اور مشکل بنائیے۔ اس بات کا یہاں امکان ہے، یہ احتمال ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ یہ بیچنے والا ہے، صرف نہ جانے کس نے کاٹا ہوگا، کس نے ذبح کیا ہوگا، لیکن اس معاملے میں دنیا کے پورے مسلمان کبھی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے۔ آخر یہاں کیوں بدگمانیاں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ لاکھ دلیلیں دے دو، لاکھ ماحول کی منظر کشی کر دو، کوئی ماننے کو تیار نہیں اپنے پیٹ کے پیچھے۔ لیکن ذرا سی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ دیکھا، ذرا سی کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام دیکھا، بلا دلیل بلا تحقیق کے بدگمانی کا ایک پہاڑ اپنے دلوں پر قائم کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ دیکھو تو جہاں تک یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے
کہ اس کے حلال ہونے کی بات نکل رہی ہے، اس کی صحیح تعویلیں ہو رہی ہے، اسی بات کی تعویلیں کرو، اسی احتمال کو اپنے ذہن میں بیٹھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ چند نو مسلم لوگ ہیں جو ابھی چند عرصے پہلے ایمان لائے ہیں اور یہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، یہ ہمارے پاس گوشت فروخت کرنے آتے ہیں اور ہم ان سے گوشت لیتے ہیں اور پکاتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے اور درست ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے، اس گوشت کو کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اس کی وجہ یہ بتلائی، وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس نے واقعی اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس قوی دلیل ہے، تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ واقعی اس نے اللہ کا نام نہیں لے کر ذبح کیا ہے، تو آپ مت کھائیے، اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے آپ بلا وجہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ رکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، ان سے بدگمانی بلا وجہ نہ رکھو، لیکن اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ بدگمان رہو، کبھی حسن ظن نہ رکھو۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ اٹل بات فرمائی ہے کہ انسان کا نفس اگر تم اس کے ساتھ ذرا سی بھی مہلت کا معاملہ انجام دیے تو وہ تمہارے ساتھ حسن ظن کا کام نہیں کرے گا۔ تو آج دنیا اصلاح بھی کرنا چاہتی ہے اور اپنی نہیں دوسروں کی، جبکہ قرآن کریم کا اور شریعت مطہرہ کا دستور یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھو، اپنے ذات کے ساتھ ہمیشہ بدظن رہو۔ لیکن معاملہ آج الٹا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور حسن ظن کا معاملہ انجام دو، بلا وجہ بدگمانی نہ کرو، ورنہ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر دیکھا کسی کے پاس جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، بڑے بڑے گھر اور مکانات ہیں، تو ہمارے ذہن میں خواہ مخواہ کہ یقیناً اس نے کہیں سے حرام کمائی آ رہی ہوگی، رشوت لے کر بنایا ہوگا، کسی کا لوٹ کر بنایا ہوگا، بلا وجہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس اس کی تحقیق نہیں ہے تو ہم بلا وجہ کی بدگمانی اپنے ذہن میں قائم نہ کریں۔ یقین جانیں ان بدگمانیوں پر قیامت کے دن انسانوں سے مواخذہ ہوگا، حسن ظن پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بدگمانی پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اور حسن ظن کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی عبادات کے اعمال ذکر فرمائے ہیں، فرمایا کہ حسن ظن بھی ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اور وہ آسان عبادت ہے کہ اس میں نہ بندے کو کوئی مشقت اور محنت اٹھانی ہے،
صرف اپنے ذہن میں ایک بندے کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پر عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ اور یہ بدگمانی خود انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مصیبت ہے۔ آپ دیکھو کچھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے درمیان میں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے دلوں میں یہ مرض ہو چکا ہے بدگمانی کا۔ جب بھی ذرا سی کسی سے کوئی معاملہ ہوا، کوئی لین دین ہوا، کوئی انبن ہوئی، اب وہ صرف اس معاملے تک بدگمانی نہیں ہوتی، اس کی ساری کری کرائی محنتوں پر، اس کے سارے اچھے اعمال پر اس کی نیتیں بری ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کی ادنا سے ادنا گناہ کو وہ پہاڑ بناتے پھرتا ہے، پھر معاملات میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کے افعال میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کی باتوں میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں اپنے ذہن میں جو بیٹھے بیٹھے بہت سے گمانات اور خیالات قائم کر رہے ہو، یہ عادتیں چھوڑ دو۔ ان بعض الظن اسم، ان میں بہت سے گمان تو گناہ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بدگمانی وہ چیز ہے، اس سے معاشرے میں بھی انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور حسن ظن وہ چیز ہے اس سے معاشرے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے درمیان بدگمانی کے بجائے حسن ظن کی فضا قائم کرنے کا ماحول بنائیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہتری ہے، معاشرے کے لیے بھی بہتری ہے، اور بالخصوص علماء سے، اہل اللہ سے، قوم کے اور ملت کے خادم اور لیڈروں سے اپنے آپ کو بدگمان رکھنے سے حتی الامکان باز آئیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ سورج، اس کی شعاعیں اور اس کی تپش بہت زیادہ ہے، اور اس کا فیض اس زمین والوں کے لیے بہت ہے، لیکن جب بادل آ جاتا ہے زمین والوں کو اس کا فیض پہنچنا بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان اہل اللہ کا، علماء کا، قوم کے لیڈروں کا اور ملت کے خادموں کا ان عوام کے ساتھ فائدہ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، 80% قوم کا فائدہ ان کے ساتھ متعلق ہے۔ اب اگر یہ قوم اور یہ عوام اپنے علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اور قوم کے لیڈروں کے ساتھ ان کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر بلا تحقیق اپنے ذہن میں بدگمانی کا پہاڑ قائم کر لے، تو وہ یہ جان لے کہ بلا وجہ اس نے ایک گناہ کے لیے اپنے ذہن میں بدگمانی کی ہے اور ہزاروں منافع سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ بلکہ صوفیہ کا قول اہل اللہ کے متعلق یہ ہے کہ زلات المقربین رفعۃ لمقامہم، کہ اگر ان کی لغزشیں ہوئی ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو طعن اور تشنیع کرنے کی۔ تمہاری طعن اور تشنیع سے زیادہ یہ اہل اللہ اور یہ بزرگان دین خود اپنے آپ کو تشنیع کرتے ہیں، تم اتنی تشنیع نہیں کر سکو گے۔ تم سے زیادہ وہ اس لغزش پر اپنے آپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ فرمایا زلات المقربین رفعۃ لمقامہم، یہ بسا اوقات ان کی لغزشیں ان کے درجات کو بڑھانے کا سبب ہو جاتی ہیں کہ وہ ادنا سے گناہ پر اتنا نادم ہوتے ہیں، اتنا توبہ کرتے ہیں
کہ اسے گناہ کا وبال ان پر کیا ہوتا، اس سے کئی درجہ وہ ان کے اعمال میں نیکیاں بڑھ گئی۔ اس طرح کے بزرگوں کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو بہرحال خصوصاً ہمیں علماء سے، اہل اللہ سے، قوم کے جو لیڈر ہیں اور قوم کے جو خادم ہیں، ان سے، ان عوام کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ ان سے بدگمانی کرے۔ تم سے ان کا کسی ایک فائدہ نہیں پہنچ رہا، ان عوام کو ان سے کوئی ایک چیز کے متعلق فائدہ نہیں ہو رہا، بلا وجہ ان کا دل ان سے بدگمان ہو کر توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ عوام کا کام ہی نہیں کہ ان بڑوں کے درمیان پڑیں، بلکہ وہاں فرمایا کہ یہ دستور اختیار کرنا چاہیے، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، لہذا ان کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہم سے زیادہ ہیں، اور اگر ہم سے چھوٹا ہے تو اس کے خلاف یہ حسن ظن رکھیں کہ یہ ہمارے بعد دنیا میں آئے ہیں، ان کے نام اعمال میں گناہ ہم سے کم ہیں، ہر بہرحال بدتر ہم ہی ہیں، چاہے گناہ بڑوں سے ہوا ہو چاہے گناہ چھوٹوں سے ہوا ہو، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔